الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا ہولناک، ہیبت ناک اور دلوں پر خوف اور رعب طاری کرنے والا ذکر چل رہا ہے، لیکن یہ میں اس قلب کی بات کر رہا ہوں کہ جس قلب میں تھوڑی بہت جان باقی ہو۔ جب ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، نصیحتیں نہ سننے کی بنا پر، بری صحبتوں کی وجہ سے، کہ جہاں پر اگر کوئی بات دل پر کسی کی اچھی بات اثر کر بھی رہی ہو تو وہ مجلسیں اور صحبتیں ہمارے دل سے اس کی نورانیت اور اس کے اثرات کو کھرچ کر زائل کر دیتی ہیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم ایک بات سنتے ہیں، دل پہ اثر سا ہوتا ہے، لیکن ہم کسی کے پاس جا کے جب باتیں شروع کرتے ہیں، وہ باتیں اس قسم کی بیہودہ، خراب قسم کی، فضول اور بیکار ہوتی ہیں کہ وہ جتنے بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں سب زائل ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمارا نفس کہتا ہے کہ یار تو ویسے پریشان ہو رہا تھا، دیکھنا وہ کیفیت ختم ہو گئی، تو وہ ڈر کی اور خوف کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کا ایمان تھوڑا بہت تازہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول کا سلسلہ ابھی منقطع نہیں ہوا ہوتا، وہ جب کوئی بات سنتا ہے تو اس کے دل پہ خوف خدا طاری ہوتا ہے اور اس کے اچھے، پازیٹیو اور دیر پا اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وقتی طور پہ بیان سنا، قلبی کیفیت بدلی، عارضی کیفیات طاری ہوئیں اور پھر وہ کسی دنیا کے ماحول میں گم ہو کر سب کچھ بھلا دیں۔ ایسے لوگ سعادت مند ہیں، اور اس کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ دو چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، اچھی صحبت اختیار کرنا، اور اس صحبت میں جو باتیں سنیں ان کو ذہن میں محفوظ رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ایک ہی چیز ہے، صحبت اختیار کرنا اور اچھی باتوں کو ان کی اچھی باتوں کو محفوظ کرنا۔ دوسرا، اس میں تسلسل، یہ بہت ضروری ہے کہ لگاتار آپ ایک چیز کو سنتے رہیں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ کوئی مجلس، کوئی محفل اٹینڈ کی، دل پہ اثر ہوا، آپ چلے گئے اور دوبارہ پلٹ کے وہاں آئے نہیں، تو پھر کیا اثرات باقی رہیں گے؟ کیونکہ ہم اگر کسی کوئی اچھی بات سنتے ہیں، اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اور پھر 24 گھنٹے ہم دنیا کی طرف چلے جائیں تو آپ خود سوچئے کہ 15 منٹ وہ بھی اچھے اثرات کہاں رہتے ہیں؟ ہاں، اگر گندے اور برے اثرات ہوں تو یہ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ایک بات انسان بعض وقت سن لیتا ہے اور کئی سال تک وہ ذہن میں رہتی ہے اور اس کے گندے اثرات ہم پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے نوجوان کوئی گندہ منظر دیکھ کر، کوئی گندی بات سن کر، پھر سال ہا سال گندی حرکات میں اپنے آپ کو ملوث پاتے ہیں اور ان حرکات کو چھوڑنے کے سلسلے میں بالکل لاچار اور بے بس محسوس کرتے ہیں۔ بالکل کہتے ہیں یار چھٹتی نہیں عادت۔ ابتدا کیا ہوئی تھی؟ وہی چند لمحات کہ جس میں ذہن خراب ہوا تھا، لیکن جب ذہن اچھا ہوتا ہے اس کے اثرات اتنے دیر پا نہیں ہوتے۔ یہ ایک اللہ کا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی میں جال ڈالا تو تھوڑی سی مچھلی پھنسی۔ ایک نے کہا بسم الشیطان، یعنی شیطان کے نام کے ساتھ اپنا جال ڈالا، جال بھرا ہوا باہر آیا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، تو ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ ایک نبی کا واقعہ تھا تو ان پر وحی نازل فرمائی کہ یہ جس نے شیطان کا نام لیا نا، اس کو میں دنیا میں ہی سب کچھ دے رہا ہوں، اور جس نے میرا نام لیا اسے دنیا میں کم دے رہا ہوں، آخرت میں زیادہ دوں گا۔ تو یہ برائی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پنپتی ہے اور بڑھتی ہے، اور جو اچھائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش رکھی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک تو یہ جو کیو ٹی وی کا یہ پروگرام ہے، ہمارا الہادی پروگرام ہے، درس بخاری بھی ہوتا ہے، پھر میرا احکام شریعت پروگرام بھی ہوتا ہے، اور جو مجھے تسلسل سے سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کی بات کریں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو آئینہ دکھائیں، پھر ہم لوگوں کی بھی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک مسلسل صحبت آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ مسلسل پروگرام دیکھیں، اسے اپنے ذہن میں محفوظ کریں، اس کے تقاضے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم فرمائے گا۔ پچھلے پروگرامز میں یہ بات چل رہی تھی کہ فرعون کی قوم، قبطی قوم تھی، اس کا ایک شخص ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا تو پھر یہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور بڑے ہی جرت مندانہ انداز سے کہ جس دربار میں سارے کافر کھڑے ہوں اس میں کھڑے ہو کر پھر
حق کی بات کہنا کس قدر مشکل کام ہے۔ اور جب کہ فرعون اتنا خطرناک بادشاہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے جادوگروں پر غالب آئے تھے اور ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی تھی، تو فرعون نے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر فرعون کے یہ موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کی جرت کیسے کی؟ تو اس نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا تھا اور کیلیں ٹھوک دی تھیں ان کے ہاتھوں کے اندر اور پیروں کے اندر۔ اتنا ظالم بادشاہ، اور ایک دفعہ بھی اس کو اس پوری عمر کے دوران سر درد نہیں ہوا تھا، یعنی بالکل کوئی بیماری نہیں۔ جب نہیں تو پھر آدمی عاجزی کیسے اختیار کرے؟ تکبر غرور بھرا ہو، اور مغرور اور متکبر آدمی کے سامنے کلمہ حق کہنا اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں سمجھ لیں کسی کو بہت بڑا منصب حاصل ہو اور اس کے تھانے کچہریاں اس کے انڈر ہوں، اشارہ کرے کسی کو بھی اٹھا لیا جائے، اس کے مطلب کچھ ایسے لوگ ہوں جو ٹارگٹ کلر ہوں فرض کر لیں اس کے انڈر، جس کو چاہے مروا دیں۔ اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر کون جرأت کر سکتا ہے کہ حق بات کہے، کہ پتہ ہے کہ اس کا مزاج ایک دم بگڑے گا، کیونکہ متکبر جلدی غصے میں آتا ہے، اور پھر وہ اشارے کرے گا اور مروا دے گا۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم بعض اوقات ان چیزوں کو سنتے ہیں اور بڑے معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس صورتحال میں اپنے آپ کو موجود پائیں تصوراتی اعتبار سے، اور اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں جو اس وقت اس ماحول میں لوگوں پر اور خود کلام کرنے والے پر طاری تھی۔ پھر ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی دین کا کام، دین کی خدمت کوئی آسانی سے نہیں ہو گئی، بڑی محنتیں کی گئی ہیں۔ تو وہ شخص اب دربار میں کھڑا ہو گیا، اور یہ میں نے آیات پڑھ دی ہیں، میں صرف ترجمہ ان کا کر دیتا ہوں۔ تو وہ ایمان والا بولا کہ اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کا جینا تو کچھ عرصے بس نفع اٹھانا ہے، اور بے شک وہ آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ جو برا کام کرے تو اسے برا بدلہ ہی ملے گا، اور اسی کی مثل، اور جو اچھا کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہو وہ مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں بغیر حساب کے رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے؟ کوئی میرا دماغ خراب تو نہیں ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاؤں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاؤ اور میں تمہاری اطاعت کر لوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہا کہ مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک ٹھہراؤں جو میرے علم میں نہیں، یعنی مجھے تو کوئی الہام نہیں ہوا، مجھے کسی نبی نے نہیں کہا کہ یہ اللہ کا شریک ہے، میرے پاس تو اس کا علم ہی نہیں ہے، تو میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شریک اس کو ٹھہرا سکتا ہوں؟ اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والی کی طرف بلاتا ہوں، اور خود ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور ہمارا پھرنے کا مقام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ تو یہ آخری جملے پہ میں تھوڑا سا اور کلام کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک اسراف کرنے والے وہ ہی جہنمی ہیں۔ اسراف ایک تو ہم عمومی طور پر مال میں سمجھتے ہیں، فضول خرچی کے لفظ آتے ہیں نا، جب فضول خرچی، اسراف کا معنی یہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں پیسے میں فضول خرچی، لیکن یاد رکھیں فضول خرچی، خرچ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو استعمال کرنا۔ تو اگر ہم پیسے کو غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو فضول خرچی کی ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں میں فضول خرچی ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے ذہن کی نعمت کو غلط استعمال کرنا، یہ ذہنی فضول خرچی ہے۔ گندے خیالات لانا، ناپاک خیالات لانا، مکروہ خیالات لانا، مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کو ترکیب، چاہے وہ آپ کے گھر کے افراد کے لیے ہو، محلے والے، دوست احباب کے لیے، آفس فیکٹری میں کام کرنے والوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، یہ ہے ذہن کی فضول خرچی۔ اسی طرح آنکھوں کی ایک فضول خرچی ہوتی ہے جس کو ہم بد نگاہی بھی کہتے ہیں، اور اگر بری نہیں ہوتی تو آوارہ نظری کہتے ہیں۔ روڈ پہ جا رہے ہیں، بورڈ پڑھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ اسکوٹر کیسی جا رہی ہے، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ یہ نگاہوں کی آوارہ نظری کہلاتی ہے۔ ہر چیز تو اس میں گناہ نہیں، لیکن اگر حرام پہ نگاہ پڑے انسان اور نگاہ کو جمائے، یعنی ایک تو ہے نا اچانک نگاہ پڑنا، وہ تو معاف ہوتی ہے اگر نگاہ ہٹا لیں، اور پھر باقاعدہ نگاہ جما کر رکھنا، یہ ہے نگاہ کی فضول خرچی۔ اسی طرح فحش ویب سائٹس کا وزٹ کرنا،
گندا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے اسکرین پر آ رہا ہے، اسی طرح اور دیگر معاملات، تو یہ سب غلط ہے۔ اس طرح کانوں کی فضول خرچی ہے، گندی بات سننا، خراب قسم کے جوک سننا یا گندی آڈیو سٹوریز سننا انٹرنیٹ کے اوپر، یہ سب مطلب یہ کہ کانوں کی فضول خرچی ہے۔ ایسی کسی کی غیبت سن رہے ہیں، چغلی سن رہے ہیں، ایسی زبان ہماری فضول چلتی ہے، غیبتوں میں، چغلیوں میں، بہتان تراشی کرتے ہیں، کسی پہ الزام لگاتے ہیں، جھوٹی شکایتیں جا کر کرتے ہیں، جائز شکایت بھی کرتے ہیں، سچی شکایت کرتے ہیں، لیکن محل نہیں ہوتا، وہ گناہ کی صورت بنتی ہے، ادھر پردہ رکھنا واجب ہوتا ہے، تو یہ زبان کی فضول خرچی ہے۔ اسی طرح ہمارے ستر کی بھی ایک فضول خرچی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جائز استعمال کے لیے میاں بیوی کے تعلق کو قائم کیا ہے، نکاح کو رکھا ہے، یا پھر پہلے دور میں کنیز بھی ہوتی تھی کہ آقا اپنی کنیز سے جسمانی تعلق قائم کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے اندر اگر ہم مطلب انوالو ہوتے ہیں اور مطلب کسی بھی طریقے سے تقاضائے نفسانی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ مقام ستر کی فضول خرچی ہے۔ ایسی اب آ جائیں پیسے کے اندر، پیسے میں ایک فضول خرچی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اسراف بہت ہی اجتماعی طور پر، کہ مثال کے طور پہ انسان کفر کو اختیار کر لے، اس میں پھر یقینی سی بات ہے کہ اس عبادت کے بارے میں سوچنا، دیکھنا، بولنا، اس میں پیسہ خرچ کرنا، اپنے جسمانی اعضاء کو عبادت میں استعمال کرنا، یہ اجتماعی طور پہ فضول خرچی ہے، اسراف، حد سے بڑھ جانا۔ تو اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مسرفین وہی دوزخی ہیں۔ تو یہاں پر جو اسراف کی صورت بیان ہو رہی ہے وہ ہے کفر کو اختیار کرنا، شرک کرنا، یہ بھی ایک فضول خرچ ہے، کہ اپنی نعمتوں کو فضول استعمال کرنا اور حد سے بڑھ جانا۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ تو نہیں ہوگا، یہ غلط ہوتا ہے بعض لوگ کہ دیکھیں جی اللہ نے فرمایا مسرفین دوزخی ہیں، تو آپ زیادہ فضول خرچہ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ کے بارے میں دوزخی ہے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں، یہاں مسرف سے مراد پیسہ فضول خرچ کرنے والا نہیں ہے، یا اور جو میں نے جسمانی اعضاء کے اسراف کے بارے میں عرض کیا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک مخصوص صورت کفر اور شرک مراد ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت ان دوسری چیزوں کے لیے بھی نازل کی گئی، یہ تحریف قرآن کہلاتی ہے۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو جو سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، اس طرح اپنے پاس سے مقصود الہی کی تعیین نہ کریں، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے تفسیر کرنا، اور یہ حرام ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر علم کے قرآن کے بارے میں کچھ کہا، اگر صحیح بھی کہا تب بھی اس نے غلط کیا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ آپ کا تکا لگ گیا تو صحیح ہو گیا، ہو سکتا ہے تکا نہ لگے اگلی دفعہ، اگر آپ جرأت مند ہو گئے تو پھر آپ غلط مقصود الہی بیان کریں گے، اور وہ اللہ کا مقصد نہیں تھا اس آیت یا اس صورت کو نازل کرنے کا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پر اگر مسرف کا ذکر ہے تو کفر و شرک کے ساتھ ہم اس کو مقید کر رہے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر دیگر چیزوں کے اسراف کے بارے میں توجہ کرنا، اور اس پہلو سے غور کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس اسراف کی کثرت کریں تو آہستہ آہستہ اس اسراف تک پہنچ جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب صحبتیں گندی ہوتی ہیں، ذہن مسلسل گندا ہو جاتا ہے، زبان سے گندگی ہی باہر آ رہی ہوتی ہے، آدمی گندی چیزوں کے حصول کو مقاصد زندگی میں شمار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فلاں کا قرب مل جائے، فلاں سے دوستی ہو جائے، فلاں میرے ساتھ گناہ میں معاون ہو جائے، تعاون کرنے لگے۔ اکثر جو فیس بک پر بیٹھ کر مطلب تسلسل سے اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیت استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے آوارہ گرد ذہنوں کا یہی مقصود ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس اسٹیج پر لے آؤ کہ وہ میرے ساتھ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے لیے پوری اپنی صلاحیت استعمال کرتے ہیں۔ اگر اتنی صلاحیتوں کا استعمال اسلام لانے کے بعد اگر کافر ہے تو اور مسلمان ہے تو نیک بن جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتا تو نامعلوم کہے میں بار بار عرض کرتا ہوں بڑا قصور ہمارے گھروں کے ماحول کا ہے۔ جب ماں باپ ہی اپنے اولاد کو ایک اچھی نورانی سوچ نہیں دیں گے، روحانی ترقی کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ خود بیچارے اکثر والدین تربیت یافتہ نہیں ہوتے، اور مجھے اس وقت بہت ہی ہنسی سی آتی جب کہتے ہیں صاحب ہم نے تو تربیت میں کی بہت کوشش کی ہے۔ اگر میں اب دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کر لوں کہ آپ کو تربیت کا مطلب بھی پتہ ہے کہ تربیت کسے کہتے ہیں، اس لفظ کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ دوسرا، تربیت کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے مجھے بتائیے ذرا۔ تیسرا، تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟
نمبر 4 بچوں کی تربیت کس عمر میں کس اسٹیج پر کیا ہونی چاہیے، مثلا 1 سے لے کر 3 سال تک کس قسم کی تربیت ہوگی، 3 سے 7 سال تک کس طرح کی ہوگی، 7 سے 10، پھر 10 سے 15، اور پھر 15 کے بعد جب بچہ لازم بالغ ہو جائے گا تو اس وقت کس حد تک تربیت آپ کی چلنی چاہیے۔ کچھ بھی ہم نے نہیں سیکھا ہوتا، ہماری تربیت نے اپنی سوچ، اپنی فکر، تھوڑا بہت کوئی پروگرام دیکھ کے اس سے اخذ شدہ نتیجوں کی روشنی میں، یا ہمارے خاندان کے کچھ اصول ہوتے ہیں اس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی تربیت کر لی، حالانکہ بھی تو تربیت کے تہ تک بھی نہیں پہنچتے۔ تو ناراض مت ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر والد صاحب ہر والدہ ایسی ہی ہیں، لیکن اکثر ایسی ہیں، تو اس کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ اولاد اس طرف آتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بہت سارے ایسے مطلب ہم نے لڑکے اور لڑکیاں دیکھی ہیں، اور خصوصاً میرے پاس چونکہ بہت کیسز آتے ہیں تو باہر کے کیسز ایسے بہت زیادہ ہیں کہ جہاں بچوں کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، اگر وہ خدا نخواستہ اپنا مذہب چینج کرنے لگیں تو ماں باپ بھی اس کو نہیں روک سکتے۔ اگر وہ کسی خراب قسم کی صحبت میں رہنے لگیں اور ماں باپ منع کریں تو اولاد گھر چھوڑ کے جا سکتی ہے اگر وہ بالغ ہیں، اور نابالغ ہیں تو وہ شکایت کر دیں گے کہ جی ہم پہ بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، تو بھی والدین کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر جا کے بچوں کے برائٹ فیوچر کا خواب دیکھنے والے، حالانکہ اپنی آسائش اور آرام کو زیادہ وہ پیش نظر رکھتے ہیں، وہ تو بچوں کو اپنے آرام اور آسائش کے لیے قربان کر دیتے ہیں ان کی آخرت کو، وہ پھر وہاں جا کے اب پچھتاتے ہیں کہ جب ان کو وہاں کے پھر نتائج بھگتنے پڑتے ہیں خراب قسم کے۔ تیاری بالکل نہیں کی، میدان جنگ میں پہنچ گئے، اب بچ کر کیسے نکل سکتے ہیں؟ کوئی قسمت والا ہوگا تو بچ کے نکل جائے گا، نکلتے بھی ہیں میدان جنگ سے، نہتے ہاتھ بھی نکل جائیں گے، اناڑی بھی پہنچ جائے تو نکل جائے گا۔ ایسی جو بچ گئے تو بچ گئے، جن کو اللہ نے بچا لیا، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سوں کی اولاد غیر مسلم ہو گئی، بے دین ہو گئی، ملحد جس کو کہتے ہیں کہ کسی دین کی پابندی نہ کرو۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ مل گئے جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، باقاعدہ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جا کر مل کر مرتد ہو گئے۔ ایسے والدین کی آخرت میں کیا گرفت نہیں ہوگی؟ کیوں آپ نے ایک ایسے ماحول میں لے کر گئے تھے جہاں جانے کے بعد آپ کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم اس کو قابو کر سکیں گے کہ نہیں؟ اس ماحول میں رہ کر تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہماری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور شریعت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، کچھ پتہ نہیں، بس وہاں کے پاؤنڈ، ڈالر، پاک فضا، بینیفٹس، مفت تعلیم، یہ چیزیں ہمیں وہاں لے جاتی ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سے مصرف ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے اسراف کر رہے ہوتے ہیں لیکن کفر و شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔